السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں فیوچر کا علم جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی بات نہیں کر سکتے تھے. یہ یقیناً اس رب العالمین کی طرف سے ہے جو غیب کا علم جانتا ہے اور جو آگے کا بھی اور پیچھے کا بھی ہر علم کا احاطہ کیے ہوئے. بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ یہ ہوگا. اور مدد تو واقعی اللہ ہی کی ہوتی ہے. اللہ کی مدد کے بغیر کوئی مدد کرنا چاہے بھی تو وہ کر نہیں سکتا، چاہے ارادہ بھی ہو اس کا. جیسے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ پوری دنیا بھی مل کے آپ کو نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو، اور پوری دنیا مل کے بھی کوئی نقصان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کے لیے آ جائے نا تو تم پہ کوئی غلبہ پا ہی نہیں سکتا. پھر تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ جو ہم ڈرتے رہتے نا ہر وقت، یہ نہ مجھے نقصان پہنچا دے، وہ نہ ایسا میرا کر دے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کوئی نقصان دے ہی نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. تو پھر ہم نے ان سے کیوں ڈرنا؟ ہونا تو یہ چاہیے پھر کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگے، اسی سے امان مانگے، اسی سے عافیت مانگے. ینصر من یشاء، وہ مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے، جس کو چاہے کامیاب کرتے، جس کو چاہے غالب کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی مدد فرمانا اور ہمارے خلاف کی مدد نہ فرمانا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. دیکھیں جو عزیز ہوتا ہے نا، جس کے پاس طاقت ہو، غلبہ ہو، اختیار ہو، کام ہی ہے کہ وہ رحم بھی کرتا ہے. اس لیے کہ جب انسان کے پاس اتھارٹی آ جاتی ہے نا تو یوزلی وہ ظلم کرنے پہ تل جاتا ہے. جب انسان کے پاس پاور آتی ہے نا تو وہ کچھ نہیں پھر دیکھتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے. اس کے پاس الٹیمیٹ پاور بھی ہے اور وہ الرحیم بھی ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے. تو انسانوں کے اندر تو یہ دو صفات مشکل ہی اکٹھی ہوتی ہیں کہ پاور بھی ہو اور رحم بھی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے انسانوں کی طرح. وہ عزیز بھی ہے اور الرحیم بھی ہے. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اللہ نے وعدہ کیا کہ اسی طرح جو ہوگا، یہ جو سارا بیان کیا کہ رومی غالب آئیں گے اور وہ دن مسلمانوں کے لیے بڑی خوشگوار، یہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ مجھے بتائیں فیوچر کے بارے میں اتنی زیادہ پکی بات، کنفرم بات کون کر سکتا ہے؟ کسی نجومی کے پاس بھی جائیں، کسی کاہن کے پاس جائیں، وہ بھی 100% نہیں کہتے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا. ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ نہیں، ادھر ادھر کی لگا دیتے ہیں. ان کو یہ نہیں وہ کہہ سکتے کہ 100% ہم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کا وعدہ ہے، یہ 100% کنفرم ہے، سمجھ لو ہو گیا. اور لا یخلف اللہ وعدہ، یہ وہی ذات کہہ سکتی ہے کہ جس کے پاس اتنی پاور ہے، اختیار ہے، علم ہے کہ وہ اس طرح کے حالات بنا دے کہ ایسا ہی ہوگا جیسا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا. یہ کسی کمزور کی بات نہیں ہو سکتی. تو دیکھیں نا، یہ قرآن سچ ہے، قرآن سچ. اب اس حالات میں اپنے آپ کو لے جا کے دیکھیں تو یہ پیشین گوئی ایک بالکل ان ایکسپیکٹڈ سی چیز تھی کہ نہیں، اٹس ناٹ پاسبل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ والی کہنے والی بات ہی، اسی لیے تو اس کافر نے شرط لگا دی. لیکن جب یہ ٹرو ہوئی تو سب نے دیکھ لیا کہ قرآن سچا ہے اور یہ اللہ ہی کا کلام ہے. تو آپ اس نظر سے بھی اس کو دیکھیں کہ قرآن کی سچائی کی یہ دلیل ہے. یہ آیات آج تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ 7 سال بعد کیا ہوا تھا، لیکن جب وہ لوگ اس سے گزرے تھے تب تھوڑی پتا تھا ان کو. تو اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنا یہ بھی صدیق اکبر کا کام تھا نا.
جو امپاسبل حالات میں بھی یہی فرماتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جیسے معراج کا واقعہ، تو یہ سچ ہی ہے. جب یہ کلام اتر آیا اور اس میں یہ بات آ گئی تو یہ سچی ہے. اللہ کا وعدہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ علم ہی نہیں رکھتے. وہ نہیں، کس چیز کا علم نہیں رکھتے؟ کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بات فرما دی وہ ایسا ہی ہوگا. ہمیں یقین ہے، ہم اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتے ہیں. کہنے کو تو ہم سب کہیں گے کہ ہاں ہمیں بہت یقین ہے اور واقعی سچ ہے، لیکن قدم قدم پہ زندگی میں ایسے سٹیپس آتے ہیں، ہم ایسے مرحلے آتے ہیں، ایسی سچویشنز آتی ہیں جن میں ہمارا یہ یقین پتہ چلتا ہے کہ اسٹرانگ نہیں ہے. پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کچھ ڈاؤٹ ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں یہ ہوتا ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ کی تو یہ سارے ہی باتیں ہیں. اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ آخرت میں میرے آگے کھڑے ہونا ہے. اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ ایمان والوں اور صالح عمل کرنے والوں کے لیے جو انعام ہے. اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو فاسق اور فاجر اور نافرمان اور کافر ہیں ان کا کیا انجام ہے. یہ سب اللہ کے وعدے ہیں. اور بھی جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے وعدے ہی ہیں نا. اب ان وعدوں کے اوپر کون ہے جو یقین کرتا ہے اور کون ہے جو ان وعدوں کو معمولی لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں بس باتیں ہیں نا، ایک ڈراوے ہیں بس اور کچھ نہیں ہے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گلا کیا ہے، اکثر لوگ نہیں اس بات کو جانتے، نہیں یہ سمجھتے. اس کا مطلب اکثریت کا ہم بہت پہلے سے پڑھ رہے ہیں. اکثریت ہے جو جاہل ہے، اکثریت ہے جو علم نہیں رکھتی، اکثریت ہے جو مان کے نہیں دیتی، اکثریت ہے جو شکر گزار نہیں ہے، اکثریت لوگوں کی ایسی. آپ دیکھیں گے جہاں اکثریت کا ذکر آتا ہے وہیں پہ کوئی نہ کوئی بری چیز ہے جس کا ساتھ صفت کا ذکر آ رہا ہے، کوئی خوبی کا ذکر نہیں آ رہا. کہیں آپ یہ نہیں دیکھیں گے اکثریت لوگوں کی بڑی متقی ہے، اکثریت لوگوں کی بڑی فرما بردار ہے، اکثریت لوگوں کی اللہ کی بڑی شکر گزار ہے، اکثریت لوگوں کی اللہ کی باتیں بڑی مانتی ہے، بڑی اطاعت گزار ہے، بڑی ہمبل ہے، جھکی بھی ہے. اکثریت انسانوں کی بڑی ہی انسانیت کی خدمت کرنے والی ہے، اکثریت انسانوں کی بہت ہی اچھائی کے راستے پہ چلنے والی ہے. نہیں، شیطان نے بھی یہی کہا تھا نا کہ اکثریت ان سے ناشکرے ہوں گے، اور اکثریت واقعی غلط راستے پہ چلتی ہے. اسی طرح آپ قوموں کی جب قصے پڑھتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اکثریت کیا تھی؟ اکثریت ہوتی تھی انبیاء کے ساتھ یا اقلیت ہوتی تھی؟ اکثریت اگر پیغمبروں کے ساتھ ہوتی تو کبھی ان کے پر عذاب نہ آتا. عذاب آئے اس لیے کہ پیغمبروں کے ساتھ تو بہت ہی ایک چھوٹا سا سیکشن تھا جو ان کے ساتھ تھا. اکثریت تو ان کے خلاف ہی تھی، دوسرے راستے بھی تھی. لیکن جب ہم اپنی زندگی میں فیصلے کرنے لگتے ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے جب زندگی میں ہم فیصلے کرنے لگتے ہیں تو ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ اکثریت کو یا ان کو جو تھوڑے سے لوگ ایک دوسری راستے پہ چل رہے ہوں؟ ہم کہتے ہیں سارے ہی تو ادھر جا رہے ہیں، سارے ہی تو یہ غلط کام کر رہے ہیں، سارے ہی تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اگر میں نے کر لی تو کیا ہو گیا؟ تو ہم اپنے آپ کو کس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، کس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں؟ اکثریت کے ساتھ. کم ہی لوگ ہیں جو یہ جرت رکھتے ہیں کہ وہ اکثریت کے خلاف کہیں چل پڑیں. آپ دیکھ لیں، چاہے جدھر بھی آپ رہتے ہوں، اکثریت ان لوگوں کی کیا ہے؟ کرپٹ ہوتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے، دھوکے باز ہوتی ہے، یا دنیا پرور ہوتی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والی ہوتی ہے، اور ہم بھی وہ اکثریت کے پیچھے لگتے ہیں. اور وجہ کیا؟ سبھی ایسے کرتے. یہ کون سی بات ہے جس میں جس چیز کا ہم جواب دیتے ہیں نا سبھی یہ کرتے ہیں، سب ایسے کرتے ہیں؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ اکثریت برے کاموں کو کرنے والی تھی، اور جب ہم اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں اکثریت کے ساتھ تو ہم کس راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے کن لوگوں کو دیکھا پھر، اور کن لوگوں کو ہم فالو کر رہے ہیں؟
لہٰذا اکثریت کو دیکھ کے کبھی فیصلے نہ کریں زندگی میں، اور کبھی بھی یہ نہ کہیں سب ایسے کر رہے ہیں. وہی کام الٹا ہی ہوگا کچھ جو آپ کہیں، جس کا ایکسکیوز آپ کے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے، کوئی اور قرآن یا حدیث یا کوئی اور اچھی بات نہیں ہے. صرف کیا ایکسکیوز ہے وہ کرنے کا؟ سبھی تو ایسے کرتے ہیں. اس کا مطلب کچھ لاجک نہیں ہے اس میں. سب ایسے کرتے ہیں تو سب کیا صحیح کرتے ہیں؟ جواب یہ ہونا چاہیے، کیا سب صحیح کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. تو ہم نے پھر کس کے پیچھے چلنا ہے؟ حضرت عمر نے دیکھا تھا نا ایک آدمی کو جو کہہ رہا تھا کہ اللہ مجھے قلیل میں سے بنا دے. انہوں نے فرمایا یہ کیسی دعا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کثیر جو ہیں وہ تو ناشکرے ہیں، تو مجھے قلیل میں سے بنا دے. تو اکثریت کو دیکھ کے زندگی میں کبھی بھی فیصلے نہ کریں، کبھی زندگی کا ڈھنگ، زندگی گزارنے کا طریقہ اکثریت سے نہ سیکھیں. آج کا زمانہ ہو یا پہلے کا زمانہ ہو، اکثریت ہمیشہ ہی شیطان کے راستے پہ چلنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکثریت ہی لوگوں کو نا اس کا علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے وعدے تو سچے ہوتے ہیں اور یہ ہو کے رہنے والے ہیں. اب ان کو یہ تو علم ہے نہیں، پھر ان کو کس چیز کا علم ہے؟ کوئی تو علم ہے نا. کون سا ہے علم پھر ان کے پاس؟ یہ والا علم نہ لینے کو ضروری سمجھتے ہیں، نہ اس پہ یقین ضروری سمجھتے ہیں، یہ کہ اللہ کا وعدے سچے ہیں. پھر کس چیز کے علم کے پیچھے یہ لوگ جاتے ہیں؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ علم رکھتے ہیں ظاہری پہلو کا دنیا کی زندگی کی، یعنی اس زندگی کا بھی ظاہرن ہے. ظاہرن کا مطلب یہ نکرہ ہے. نکرہ یعنی کچھ علم، جو تھوڑا علم، کلی نہیں ہے. ایک پہلو سمجھ لیں، دنیا کی زندگی کے ایک پہلو کو جانتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ اس کا بھی پورا کا پورا علم ان کو نہیں ہے، کامل علم نہیں ہے، صرف ظاہری ایک پہلو کا، وہ بھی جو سامنے نظر آ رہا ہے بس. اس لیے کہ اگر دنیا کی زندگی کا بھی فلی آپ اس کو کمپریہینڈ کرنا چاہیں، اول تو کر نہیں سکتے، لیکن اگر واقعی ظاہری نہیں، صرف اوپر اوپر کا نہیں، شیلو علم نہ لے اور اس کی حقیقت تک پہنچے، تو پھر انسان یہ جان لے گا کہ یہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں. کیا ہم نے پڑھا تھا؟ لائب و لہو. لہو اور لائب کہیں آتا ہے، کہیں لائب اور لہو آتا ہے. تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل اور تماشا ہے. یہی تھا نا. لیکن انہوں نے ظاہری صرف دیکھا. ظاہری کیا چیز ہوتی ہے؟ ظاہری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دنیا کی ٹپ ٹاپ، اس کی یہاں کی جو سج دھج ہے، اس کی جو یہاں کی رونقیں ہیں، یہ کھیل تماشے ہیں، یہ جو زیبائش ہے، یہ جو اس کی رنگینیاں ہیں، جو اس کی کمفرٹ ہے، جو اس کی لذتیں ہیں، بس ان کو جانا. ایک یہ بھی اس کا تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک یہ بھی اس کا معنی ہے کہ بس تجارت کو اور حصول آمدنی کے ذرائع کو، یعنی کہ جو انکم کے ذرائع ہیں، صرف ان کو جاننے کی بس کوشش کی اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور آج آپ دیکھیں جو علم بھی حاصل کیا جاتا ہے وہ بھی کیا ہے، اس لیے ہوتا ہے. زیادہ نیت کیا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی ہی ہوگا، لاکھوں میں کوئی شاید ایک ہو جس کو علم کا شوق ہے تو وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے. زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ اس سے اتنے پیسے بنیں گے، اس سے اتنے کی نوکری مل جائے گی، یہ بہت زیادہ پے دینے والا، بہت زیادہ یعنی اس کے اندر مال ملے گا، اس میں کریئر بہت اوپر جائے گا. یہی ہوتا ہے نا. یعنی انسان کا چاہے وہ بزنس ہے، چاہے وہ جابز ہے، ان کے اندر علم حاصل کرنے کا بھی مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیسہ کمایا جائے. تو یہ تو صرف اس کے بھی ایک پہلو کو جانتے ہیں اس دنیا کی زندگی کے، اس کے بھی اور پہلوؤں کو نہیں انہوں نے دیکھا کہ دیکھو روزانہ، اب آخرت کو چھوڑ بھی دے،
تو روزانہ تمہارے سامنے لوگ مر رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، ہسپتالوں میں پڑے ہوئے، آپ دیکھتے نہیں کہ دنیا کی زندگی کا انجام کیا ہے؟ ختم ہو جانا۔ یہ سب چیز جو ہے ایک دن یہ لپیٹ دی جا رہی ہے ہر ایک کے لیے، یہ ہمیشہ کی نہیں ہے۔ جس کو آخرت کا یقین نہیں بھی ہے وہ بھی کم از کم اتنا تو جان سکتا ہے کہ ایک انسان کا انجام کیا ہے، قبر کی مٹی۔ لیکن وہ دیکھو، وہ بھی ظاہری کو جانتے ہیں، یہ ظاہر کے یہ خرید لیں، یہ شاپنگ، یہ انویسٹمنٹ، یہ بزنس، یہ فیشن، یہ پہننا اوڑھنا، یہ زیور، شادیاں، یہ بس یہی چیز، یہ ان کی زندگی کا محور بن جاتی ہے، ظاہری۔ اور دیکھیں اس کے اندر لوگ کتنا کھپتے ہیں، اس ظاہر کی علم میں کتنا کھپتے ہیں۔ اب ایک شادی ہے، اس کی ڈیکوریشن کے لیے کتنا سر کھپایا جا رہا ہے، اس کے گفٹ کو تیار کرنے کے لیے کتنی محنت کی جا رہی ہے، اور اس کی جو شو شاہ ہے اس کے لیے کتنے اخراجات کیے جا رہے ہیں۔ یہ علم ہم سب لے لیتے ہیں۔ پھر قمیض کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے؟ آج کل کیا فیشن چل رہا ہے؟ آج کل شلواریں اونچی چل رہی ہیں کہ نیچی چل رہی ہیں، بازو کیسے چل رہے ہیں، سب کو پتا ہوگا۔ کھانے کون سے ہیں، گھر ڈیکوریشن کیسی ہے، کوئی ایک چیز پکڑ لیتا ہے، کوئی دوسری، اور پھر اس علم کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ظاہری تو ہے، یہی تو ظاہری چیزیں ہیں، اوپر اوپر کی، اس کی بھی ڈیپتھ کو نہیں پایا کہ دیکھو ہر چیز پرانی ہو رہی ہے، ہر چیز تو اپنی ویلیو کھو رہی ہے۔ ایک بھی سامان آپ گھر میں لے آئیں، کچھ عرصے بعد چند سالوں میں اس کی حالت کیا ہو جاتی، آپ اسی کو اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں جو آپ نے شوق سے خریدا ہوتا۔ کیا یہ بتاتی نہیں کہ یہاں کی کوئی چیز پائیدار نہیں ہے، ہر چیز یہاں پہ ٹیمپرری ہے۔ اس ٹیمپرری کے پیچھے میں اپنی زندگی لگا دوں، اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی کا تو کوئی اور مقصد ہوگا۔ کیا یہ جستجو نہیں ہوتی انسان میں، یہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں ہوتی؟ لیکن لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ اس چیز کو تو بالکل بھول ہی گئے ہیں، وہ بس دنیا کی ظاہری کے اندر اتنا کھو گئے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یہ ہوم کی جو تکرار ہے نا، یہ تاکید کے لیے، اس چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے کہ وہ ایسے ہیں کہ وہ تو آخرت کے بارے میں بالکل ہی غافل ہو گئے۔ جبکہ یہ دنیا میں ہی اگر آپ غور و فکر کریں تو یہی آپ کو سبق دیتی ہے کہ ایک آخرت ہے، ایک اور جہان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی آپس نہیں پیدا کر دیا، بیکار نہیں پیدا ہوا کہ سب آتے جاؤ اور جاتے جاؤ، آتے جاؤ اور جاتے جاؤ، ایک دن پیدا ہو رہے ہیں ایک دن مر رہے ہیں، بس ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ یہ کارخانہ ہے قدرت بیکار نہیں، یہاں کی کوئی چیز بیکار نہیں، تو انسان کی پیدائش کیا بیکار ہوگی؟ کوئی تو مقصد ہوگا، اور پھر اس مقصد کی پوچھ تو ہوگی کہ وہ مقصد پورا کیا یا نہیں۔ لیکن دیکھو لوگوں کو کہ ان کی صرف جو سوچ چلتی ہے، علم کی جو انتہا ہے نا، یار یہ دعا بھی ہے نا، اے اللہ میرے علم کی انتہا یہ دنیا ہی نہ بنا دینا، کہ یہ مبلغ علم ہو جائے میرے، جہاں تک ہی بس میرے علم کی حد بس یہ دنیا ہی رہ جائے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک، اس دعا کو آپ دیکھیں گے مسنون دعاؤں کی کتاب میں آپ کو مل جائے گی، کہ کیونکہ اکثریت انسانوں کی یہاں پہ کیا بتایا گیا، وہ نہیں علم رکھتے اللہ کے وعدوں کا، بلکہ وہ کیا علم رکھتے، بس ظاہری دنیا کا، اس دنیا کی ظاہری پہلوؤں کا، سطحی علم، بس اسی کے پیچھے رونا، اسی کے پیچھے ہنسنا، یہی ان کی خوشیاں ہیں، یہی ان کے غم ہے، یہی ان کی کامیابی ہے، یہی ان کا فیلئر ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو بس ایسے مر گئے، لٹ گئے، آئے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں اور ڈپریشن میں چلے گئے اور کیا ہو گیا۔ یہاں بھی خوشی مل جائے تو بس وہی الٹیمیٹ ہو گئی۔ یہ ظاہری تو ہے سب کچھ، یہاں کی خوبصورتیاں ظاہری تو ہیں، ظاہری علم ہے۔ اس علم کے پیچھے کیسے بھاگے جا رہے ہیں؟ وہ سارے ظاہر کی علم کے لیے تو اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں ہمارے بچے بھی ظاہری علم کو ہی لیتے رہیں، لیکن آخرت کا علم وہ بھی تو ایک علم ہے۔ دیکھیں ہم نے کہیں جانا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، اس کا راستہ پتہ کر لو،
جہاں پہنچنا ہے. ظاہر ہے وہاں پہ کیا کیا ملتا ہے وہ بھی دیکھ لو. کہیں ویکیشن پہ ہی اگر ہم جا رہے ہیں، ویکیشن تو چلو اچھی چیز ہے نا، ہم جات کے کہتے ہیں وہاں کا دیکھ لو، کدھر رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسا علاقہ ہے، وہاں کا موسم کیسا ہے، کیسے کپڑے باندھ کے لے کے جاؤں ساتھ. حالانکہ کیا وہاں پہ نہیں شاپ ہوگی، وہاں پہ بھی تو لے سکتے ہیں. نہیں، ہم ساری تیاری کر کے جاتے ہیں. آخرت، اللہ اکبر، وہ تو وہ جگہ ہے جہاں پہ کوئی دکان نہیں ہے جہاں سے کچھ خرید سکے، کچھ چھوڑے سے عمل لے سکے. آخرت وہ جگہ ہے جہاں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیں دے سکتی ہے، کوئی اور دے بھی نہیں سکتا. وہاں کا موسم کیا ہوگا اللہ ہی بتا سکتا ہے. اور وہاں کی تیاری یہاں سے نہ کی تو وہاں جا کے کچھ نہیں ملے گا، یہ بھی پتا ہے. پھر بھی ہم تیاری سے غافل ہیں. پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے جلدی سے سامان جمع کر لو. یقین جانے سفر پہ جانا ہونا تو سامان باندھ بھی لیتے ہیں، 10 دفعہ دیکھتے ہیں، لسٹ بھی بنا لیتے ہیں، اچھا یہ رکھا کہ نہیں. حالانکہ ٹوتھ برش کیسی چھوٹی سی چیز ہے، وہ بھی دیکھ لیں گے، وہ بھی لکھا ہوگا کہ وہ بھی رکھنا ہے، تو وہاں جا کے لے لینا. نہیں، ہم نہیں لیتے، ہم گھر سے تیاری کر کے جاتے ہیں. بعض لوگ تو کھانا بھی ساتھ بنا کے لے کے جاتے ہیں کہ دقت نہ ہو چھوٹے سے سفر کے لیے. حالانکہ وہ ویکیشن ہے، وہ تو مزے کا سفر ہے، اور یہ تو آخرت کا ہولناک دن ہے. اس کے لیے کوئی کسی کو نہیں پرواہ ہے. یہ چھوٹے سے چھوٹی بھی چیز میں نے لے کے جانی ہے، چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ ضرورت پڑ جائے. اچھا، اکثر لوگوں نے ساتھ دوائیاں بھی پیک کی ہوتی ہیں. دوائیاں کیا نہیں وہاں ملیں گی؟ کون سی ایسی نارتھ پول پہ جا رہے ہو یا کون سے مارس پہ جا رہے، چاند پہ تو نہیں جا رہے. لیکن ہم کتنی چیزوں کے بارے میں کیئرفل ہوتے ہیں، یہ کہنے کا مقصد یہ، کتنا ہم احتیاط کرتے ہیں، کتنی ہم چیزوں کے بارے میں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں کہ بس چھوٹی سے لے کے بڑی چیز تک. نہیں، ایک سویٹر بھی ساتھ رکھ لو، ہو سکتا ہے سردی ہو جائے. نہیں، ایک یہ بھی چیز رکھ لو، ہو سکتا ہے ساکس کی بھی ضرورت پڑ جائے. نہیں، وہ والے جوتے بھی رکھ لو. اتنا ہمارا سامان ہوتا ہے. لیکن آخرت کا سامان، نہ وہاں پہ بڑی نیکی کی فکر، نہ چھوٹی کی. اس کے بارے میں کیا، ہم غافلون، غافل ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھی جائے گی. یہ ورڈ بہت آرام سے بولتے ہیں نا، دیکھی جائے گی. تو سفر کے لیے کیوں نہیں دیکھی جائے گی کیا دیتے؟ ایسے ہی چلے جاؤ، دیکھی جائے گی. اور مشکلوں سے سامان ڈھو کے گاڑیوں میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے پیسے بھی دیتے ہیں، بک کراتے ہیں، وہاں پہ جا کے بھی کھڑے رہنا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں اس معمولی سے سامان کے لیے، جو اگر رہ بھی گیا تو کچھ نہیں ہوگا. اور آخرت کے سامان کے بعد کسی کو فکر نہیں، پریشانی نہیں کہ وہاں پہ یہ ضروری کام، یہ ضروری چیز رہ گئی تو کیا ہوگا، کہیں اس کی ضرورت نہ پڑ جائے، یہ بھی رکھ لوں کہیں اس کی ضرورت نہ پڑ جائے. ایک سبحان اللہ کہیں اس کی ضرورت نہ پڑ جائے، ایک سلام کرنا کہیں اس کی ضرورت نہ پڑ جائے. وہ تو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، کوئی بات نہیں. نہیں بھی کیا تو کیا ہوگا، یہ فرض ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ جا رہے ہیں کہیں، فرض ہے کیا کہ آپ سویٹر بھی ڈال رہے ہیں، ایکسٹرا جوتا بھی ڈال رہے ہیں، ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ بھی ڈال رہے ہیں؟ فرض ہے کیا؟ کس نے کہا فرض ہے؟ جب دنیا کا سامان اکٹھا کرنے لگتے ہیں نا تو دیکھتے نہیں ہیں کہ لازم ہے یا نہیں، لیکن آخرت کے بارے میں بار بار پوچھتے ہیں، یہ فرض ہے، لازم ہے. دیکھ لیں پھر ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، زندگی میں ہماری ترجیحات کیا ہیں. اس کا علم لینے کے لیے 16 سال 18 سال لوگ پڑھتے رہتے ہیں، وہ بھی ایک پہلو کا. مثلا کوئی بزنس میں گیا تو اس کا بھی ایک پہلو، پورا بزنس کا علم نہیں اس کو آ جائے گا. ایک ڈاکٹر بن رہا ہے تو وہ بھی کسی ایک چیز کا ڈاکٹر بنتا ہے. کوئی آنکھ کا ڈاکٹر بنتا ہے، اس کو اور باقی آرگنز کا پتہ ہی نہیں. کوئی میدے کا ڈاکٹر ہے، وہ صرف اس کا ہی ہے. ایک پہلو کو جانے کو بھی پورا نہیں. تب بھی اور ڈاکٹر ہوں گے جن سے لوگ جا کے سیکنڈ اوپینین لیتے ہیں، تب بھی اس کے پاس اس آرگن کا بھی مکمل علم نہیں ہوتا. لیکن اس کے پیچھے کتنے سال اپنی زندگی کے لگاتے ہیں. اور آخرت کے علم کا پوچھ لو اگر تو بالکل کورے ہیں، اس کا کوئی علم نہیں، ضرورت ہی نہیں سمجھتے. دیکھیں نا، ضرورت تو اس چیز کی انسان سمجھتا ہے نا جس کی انسان کو پتا ہوتا ہے کہ ہائے اس کی اہمیت ہے، یہ میرے کام آنے والی ہے.
جس کو کوئی انسان کو کام آنے کا کوئی ہو ہی نہ تو پھر اتنی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی. تو اب آپ مجھے بتائیں یہ علم جو سب سے ضروری تھا اس سے غافل، اور جو ایک ظاہری دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو کا علم ہے وہ سب کو پتا ہے، وہ اکثریت کو پتا ہے. ڈرائیونگ اکثریت جان لیتی ہے، لینگویج بولنا اکثریت جان لیتی ہے، پڑھنا لکھنا اکثریت جان لیتی ہے. لیکن کیا بات ہے آخرت کے علم کے بارے میں زیرو ہونا. اس میں کوئی نہیں کہتا نہیں جی مجھے تو آتا ہی نہیں، میں کیسے ڈرائیونگ کروں گا، مجھے کہاں پتا ہے. دوسری لینگویج سیکھنے کے بارے میں بھی نہیں کہتے. انگلش بچوں کو بھی سکھاتے ہیں اور وہ خود بھی سیکھتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ضرورت ہے. کیا آخرت کا یہ علم اتنا غیر ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت نہیں، کوئی ایفرٹ نہیں؟